نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ہر سیشن کے شروع میں یہ والی دعا پڑھتی ہوں۔ مفہوم ہوپ فلی سبھی کو پتہ ہوگا۔ اس میں اللہ کریم سے قرآن مجید کے متعلق ہم کچھ دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ پڑھنے کا مقصد بھی اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی میرے سیشن سنیں گے تو 25 دن مسلسل یہ دعا سننے کے بعد اللہ کریم سے امید ہے کہ ان کو کچھ حد تک یاد ہو جائے گی، اور اس دعا کو ہمیں ضرور پڑھنا بھی چاہیے۔ آج سورہ الرحمن کی سورہ الفرقان کی آیات کا پڑھیں گے ہم۔ یہ 63 سے لے کے 76 63 سے 76 تک کی آیات ہیں، اور ان آیات کو ترجمہ جب ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کون سی صفات بتائی ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آنکھوں کا، وہ لوگ جو اپنے کانوں کا، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں سمع و بصر کی، ان سے وہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہیں وہ نہ صرف اپنے ارد گرد کی نشانیوں بلکہ اللہ پاک کی یہ جو نازل کی ہوئی کتاب ہے نا، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تصویر جب ہمارے سامنے آئے گی تو ظاہر ہے ایک طرف تو وہ لوگ سامنے آ جائیں گے کہ جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، وہ گویا قرآن پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں اور اللہ کریم کی فرما برداری کرنے والے بھی، اور اسی لیے اللہ نے یہاں رحمان ان کو اللہ کے بندوں کے اوصاف گنوائے ہیں نا۔ دوسری صورت ظاہرہ جب آئینہ دیکھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جن کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے ان کا ظاہر اور باطن بے نقاب ہو جائے گا، تو خود ہی پھر ظاہر ہے ان کو اپنی اصلیت بھی نظر آ جائے گی۔ لیکن ان آیات کی روشنی میں ہر شخص کو اپنی اصلیت دیکھنی چاہیے، دوسروں کا جائزہ لینا، موازنہ کرنا اور اسیس کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ چلیے سورہ الفرقان کی جو 13 آیتیں ہیں 63 سے 76 بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ کریم نے خود کہا ہے کہ اللہ یعنی رحمان کے بندے جو ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، اور وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا،
الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل کی بلندیوں کی شکل میں پائیں گے۔ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ تو یہ بہت زیادہ تشریح طلب تو اس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہم اس کی بہت ساری پہلو دیکھ آئے ہیں، کچھ نئے پہلو اس کے اندر ہیں، ان کو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید نے اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بندگی کا اعلان کرتا ہے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں جو جنت کا راستہ کے عنوان سے 2 سیشن میں نے بھیجے تھے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت تھی زمین پہ اکڑ کر چلنا۔ تو لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو اس کی اسپیشل نصیحت کی تھی کہ بیٹا زمین پہ مت اکڑ کے چلنا۔ تو یہ اس کے بالکل الٹ جو برعکس رویہ ہے، قرآن مجید نے یہاں اس کا بیان کیا ہے کہ اگر وہ والا رویہ یعنی زمین پہ اکڑ کر چلنے والا رویہ اگر خدائی کا اعلان تھا تو یہ اس کے بالکل الٹ بندگی کا اعلان ہے۔ اگر وہ سرکشی کا رویہ تھا تو یہ ظاہر انکساری کا رویہ ہے۔ اگر وہ مخالفت کا رویہ تھا یعنی حق کو سمجھنے کے باوجود تو یہ حق کے سامنے جھک جانے کا رویہ ہے۔ تو اگر وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کا طریقہ تھا تو یہ دوسروں کی رعایت کا انداز ہے۔ اگر وہ اللہ کے دشمن کی چال تھی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، اس کی چال ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ بات کہ زمین پہ عاجزی ظاہر ہے، جب انسان اپنا تعارف حاصل کر لیتا ہے تب بھی اس کو عاجز ہی ہونا پڑتا ہے، اور جب وہ اپنے پروردگار کا تعارف حاصل کرتا ہے تب بھی اس کو عاجز ہی ہونا پڑتا ہے۔ ہر 2 صورتوں میں عاجزی ہی اس کے لیے سب سے بہترین رویہ ہے، کیونکہ اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی حقیقت اور حیثیت اپنے پروردگار کے سامنے کیا ہے، اپنے اس خالق اور مالک کے سامنے کیا ہے۔ تو جب وہ اس ساری احساس کے ساتھ جیے گا تو یہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا صرف کوئی ایک واک سٹائل نہیں ہے جو ہم کہہ دیں کہ کوئی شخص کرتا ہے، بلکہ یہ اس کی زندگی کا وہ رویہ ہے جو ہر وقت نظر آتا ہے، اس کے باہر سے بھی اس کے اندر سے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کے اندر، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے یا وہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کا رویہ یہی ہوتا ہے عاجزی کا، کیونکہ استکبار اصلاً شیطان کی سنت ہے، اللہ کے بندوں کی سنت عاجزی ہی ہے۔ اس کے بعد جاہلوں کے منہ جب آتے ہیں، جاہلوں کے مقابلے میں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے دوسروں سے الجھتے رہتے ہیں، اور ایسے جاہلوں کے جواب میں مومنین کا طریقہ صبر کا ہونا چاہیے۔ بیہودہ باتیں یا ایسے فضول جھگڑے یا ایسے فضول مباحث جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کا جواب دینے کی بجائے سلام کر کے رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ سلامتی کی دعا گالی کوئی دے تب بھی، کوئی جہالت کا ثبوت دے تب بھی، دونوں کا بہترین جواب ہے۔ کیوں؟ وہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ
جو کوئی برائی کرے تو تم اس کو بھلائی سے دفع کر دو. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سلامتی کا رویہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بغیر وجہ کے الجھ رہا ہے، بغیر وجہ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، یا اللہ سلام دعا ہی ہے نا. تو یہ سلامتی کے رویے کے بعد توقع ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوگی نا، تو وہ لازمی اپنے اس نظریے پہ بھی اور اپنے اس رویے پہ بھی نظر ثانی کرے گا کہ یہ شخص نے کتنی اچھے طریقے سے میری بات کو اگنور کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے میں حقوق ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ان کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت ہی برتتے ہیں. تو آپ نے پھر ان کو بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا جب تک کہ تم اس حالت پہ قائم رہو گے. شب کی تنہائی میں رب کی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اوپر جو ایمان والوں کا ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں، عاجزی والی اور جاہلوں کے مقابلے میں بردباری. یہ دیکھیے گا کہ یہ مومنوں کے دن کا ذکر تھا، یا آپ کہہ لیں لوگوں کے بیچ میں وہ کس طرح اپنے دن کا ٹائم گزارتے ہیں، اور رات اور تنہائی کا جو ان کا مزاج ہے یہ یہاں بیان ہوئی ہے. یعنی تنہائی میں وہ دنیا سے کٹ کر سجدہ اور قیام میں راتیں گزارنا ان کا معمول ہوتا ہے. کیوں؟ آگے ہمیں اس دعا سے پتہ چلے گا جو وہ مانگتے ہیں کہ جو شخص عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کمیوں اور کوتاہیوں کا پتلا ہے، بار بار غفلت میں پڑ جاتا ہے، جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. تو اس کو رہ رہ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے طرز فکر اور طرز عمل پہ توجہ دینی ہے. تو جب وہ اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کو تو 24 گھنٹوں میں ہزار ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ جس کے بعد اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر پروردگار نے اس کا یہ حساب لے لیا تو وہ تو حساب نہیں دے سکے گا. تو اسی لیے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دن کے حصے میں وہ اللہ کی چونکہ بڑائی کو اور بزرگی کو جان چکے ہوتے ہیں، مان چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے شب و روز میں لوگوں کی ڈیلنگز میں ان کی وہ عاجزی نظر آتی ہے. اور اسی عاجزی کا اظہار وہ اس وقت بھی کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کی طرح ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. تو اب رات کو پھر وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے اٹھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھے جانے والی ہے. اس کی وجہ ہم بخاری اور مسلم کی مشہور روایت کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کون مجھے پکارے کہ میں اس کی مدد کو آؤں، کون مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے معاف کر دوں. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم میں سے پہلے صالحین کا طریقہ شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے. یعنی اللہ کا اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، وہ گناہوں کے برے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے اور برائیوں سے روکنے والی چیز بھی ہے. وہی بات ہے، اللہ سے ہمارا وعدہ ہوتا ہے، تجدید وفا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی جو شخص رات کو ظاہر ہے گرم نرم بستر سے اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے جب سارا جہان سو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی میت تو اس کے ساتھ ہی ہونی ہے نا، فرشتوں کا استغفار بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ایک تو اس وجہ سے اٹھتے ہیں، دوسرے وہی بات ہے کہ آگے فکر آخرت ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے. دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یعنی کہ تہجد کی نماز ظاہر ایک مشکل عبادت ہے، اس کا اصل محرک جو ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اٹھتے ہیں وہ جہنم کا خوف ہوتا ہے. اور اس کو بیان انہوں نے خود کیا آگے کہ اس کا عذاب تو جان سے چمٹ جانے والا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، مستقل قیام بن جائے گا. عارضی ٹھکانہ تو نہیں نہ ہے، وہ تو عارضی ٹھکانے کے لیے بھی بدترین ہے، تو کسی کا مستقل قیام ہو جائے. تو اس طرح وہ اپنے اعمال پہ چاہے وہ جتنے مرضی نیک ہوں وہ نازا نہیں ہوتے، وہ بلکہ اس عذاب سے رب کی پناہ مانگتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں کہ اللہ کریم جو غلطی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جو غفلت ہو گئی،
اللہ کریم آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت رویہ ہے کہ انسان دن بھر اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے لگا رہے، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، معیشت میں بھی، گھر میں بھی، ہر چیز میں، اور رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کریم سے دعائیں کرے کہ اللہ کریم یہ جو دن رات میں نے جو بھی کوشش کی آپ کی فرما برداری میں، اللہ بڑی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، بڑی زیادتیاں ہو گئی ہیں، اللہ کریم پلیز معاف کر دیں، کیونکہ عذاب کا جہنم یہ کوئی ایسا جہنم نہیں، ایسا عذاب نہیں ہے کہ جو عارضی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری سے زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے، اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے سور پھونکنے کا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ گویا اللہ پہ جو ہم بھروسہ کرتے ہیں نا، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کارساز کا مطلب یہ ہے کہ وہ توفیق دے گا ہمیں نیک کام کرنے کی، اور پھر نیک کام کرنے کے بعد ہم بھروسہ اسی پہ کریں گے کہ وہ ہماری چھوٹی غلطیوں کو، جو کہ سرکشی کوئی نہ ہو، اللہ کریم معاف کر دیں گے۔ پھر ان کا ایک رویہ خرچ میں اعتدال کا بتایا گیا ہے۔ مال چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کی پوری زندگی کا سسٹم اسی سے چلتا ہے، تو یہ انسان کی بڑی بد نصیبی بھی ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو بھی لیکن وہ بخل کرے، اپنی ضروریات پہ خرچ ہی نہ کرے، اس کو جمع کر کر کے رکھتا رہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے اس کے کسی کام نہیں آنے والی، وہ تو اسی دنیا کے استعمال کے لیے اللہ کریم نے یہ نعمت دی ہے نا۔ تو ایسا انسان کیا کرتا ہے، ساری زندگی مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اپنی کسی حص کو تسکین دیتا رہتا ہے، اور اسی طرح مفلسوں جیسی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ ہم نے پیچھے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب اللہ کسی کو مال کی نعمت دے تو اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ جس میں انسان مال اڑاتا ہے، بلا ضرورت خرچ کرتا ہے، اور یہ وقت وہی ہے کہ جب انسان ہر چھوٹی بڑی اہم غیر اہم خواہش کو پورا کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسا انسان مستقبل کے لیے تو کچھ نہیں بچاتا، بلکہ معاشرے میں ایک عجیب رواج قائم کر دیتا ہے معیار زندگی سٹیٹس بڑھانے کا۔ تو گویا یہ بھی شیطانی کاموں میں سے ایک کام میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو بھی لگا دیتا ہے، اور حقداروں کا حق بھی کھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ اللہ تللوں میں خرچ کر دے گا تو حقدار کو تو حق نہ ملا۔ اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی۔ بس نجات دلانے والی 3 چیزیں تو یہ ہیں، ایک اللہ کا خوف خلوت میں اور جلوت میں، دوسرے حق بات کہنا خوشی میں بھی اور غصے میں بھی، اور تیسرے میانہ روی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ یعنی یہ نجات دلانے والی ہیں، اور ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں ہیں، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، ظاہر ہے وہ حدود سے باہر ہوگی تبھی، دوسرے بخل جس کی اطاعت کی جائے، بخیل کی اطاعت کی جائے، تیسرے آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ جس شخص کو خود پسندی کی عادت پڑ جائے، بس پھر اس کو اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، زبردست لگتا ہے، ظاہر ہے ایسا شخص احتساب کے عمل سے نہیں گزر پائے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو وہ چھان نہیں سکے گا، کبھی بھی آپ کو کسی معیار پہ رکھ کے تول نہیں سکے گا، کبھی بھی کسی آئینے میں اپنا آپ نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ذات کو خود پسند کرتا ہے، وہ کہتا میں تو بہترین ہوں۔ اور آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں دیکھیں گے، اوپن ورڈز میں کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، اور ہم تو بس جیسے کہتے ہیں نا۔ تو خود پسندی کی عادت سب سے زیادہ خطرناک اسی لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے نہیں گزار سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے 3 بہت بڑے جرائم کا ذکر کیا اکٹھے۔ یہ تینوں جرائم دیکھیے گا، شرک سے بچنا، حرمت جان اور زنا سے پرہیز۔ اور یہ اب دیکھیے گا کہ یہ تینوں چیزیں ہم نے پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھی ہیں، اس کو کافی زیادہ دفعہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ جگہوں پہ اس کا ذکر آئے گا۔
مگر جو سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ یہ تینوں بدترین جرائم ہیں، سب سے برے جرائم، جن کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو تین گناہ ہیں نا، شرک اللہ کے حساب سے سب سے بڑا جرم ہے، اور حرمت جان انسان کے حوالے سے، اور زنا سماج معاشرے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے۔ تو گویا یہ بالترتیب اگر آپ دیکھیں تو اللہ انسان اور سماج کے خلاف کیے گئے سب سے بڑے جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرمندہ ہو کر توبہ کرے، اور اللہ نے کہا کہ پلٹے جس طرح پلٹنے کا حق ہے، تو اس سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، اور وعدہ بھی اس خوبصورتی سے کہ جیسے توبہ کرنے والا اللہ نے کہا بڑی سرخروئی سے واپس لوٹے گا، یعنی اس کے جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں میں بدل دی جائیں گی۔ تو یہ چیز کہ توبہ کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی کا پہلو ہے، بہت بڑی بشارت کا پہلو ہے کہ بعض اوقات شیطان انسان کو اس ٹریک پہ بھی لے آتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب تو ممکن ہی نہیں تمہاری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ دیکھے تین بڑے ترین جرائم جو اللہ انسان اور معاشرے کے خلاف سب سے اوپر والے درجے میں کھڑے ہیں، ان تین جرائم کا اکٹھے ذکر کر کے آخر میں توبہ کے لیے انسان کو موٹیویشن دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ تم یہ تین بڑے ترین جرائم ان تین ڈپارٹمنٹس میں کر بھی لوگے، لیکن اگر تم سچے دل سے شرمندہ ہو کے توبہ کرو اور پھر پلٹ آؤ اللہ کی طرف، یعنی کہ پھر اپنا رستہ سیدھا کر لو، اپنے ان گناہوں کو چھوڑ کر عمل صالح اختیار کر لو، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تو بڑی سرخروئی عطا ہوگی، وہ تو ان کی جو برائیاں پچھلی ساری تھیں اللہ ان کو بھی اچھائیوں میں بدل دیں گے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کس لیول کی خوشخبری ہے، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو دے سکتا ہے، اپنے بندے سے بے حد و حساب رؤوف الرحیم ہے، اس کو بہت چاہ ہے کہ اس کا بندہ کسی طرح اللہ کی طرف پلٹا، اور اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس میں تینوں جرائم کی جو سنگین ترین شکل ہے نا، اس کا بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کہ تم کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دو، حالانکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک صفت میں نہیں، بہت ساری صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دو۔ یہ شرک کی گھناؤنی شکل، یہ جرم خود بھی بڑے گھناؤنے ہیں، اور اس کی جو گھناؤنی ترین شکلیں ہیں نا، اس کا بیان ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد دوسرا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس اندیشے سے مار ڈالنا کہ ان کو کھلانا اور ان کی پرورش کرنا پڑے گی۔ یہ دیکھیے گا کہ قتل تو انسانی جان کا ویسے ہی، اللہ نے کہا تم اپنی اولاد کو مارتے ہو، اور اس لیے مارتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں والدین کا درجہ دیا، اتنی عزت افزائی کی تمہارے ذریعے اللہ نے اپنے بندے کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، تمہیں اس کے ذمہ دار ٹھہرایا کہ تم اس کی تربیت کرو گے، اور تم بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے ذرا سی کوشش اور سرگرمی سے باز رہنے کے لیے تو تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو، جبکہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی یہ قتل کی سب سے گھناؤنی شکل ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو صرف اس وجہ سے قتل کر دے کہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا، پرورش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح پھر آپ نے زنا کے بارے میں بتایا ہے کہ اپنے ہمسائی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ زنا خود بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں انتہائی سخت وعیدیں سنائی ہیں، لیکن آپ اپنے ہمسائی کے اس کے ساتھ کرو، گویا وہ کہتے ہیں نا گناہ در گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، یعنی ایک گناہ ہے تو آپ نے زنا کیا، دوسرا گناہ ہے کہ آپ نے ہمسائی کی بیوی سے کیا، کیونکہ ہمساؤں کے جو حقوق ہمیں ملتے ہیں نا، قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی کہ آپ نے کہا کہ ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبرائیل بار بار پیغامات لے کے آتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ اب ہمسایہ جو ہے وہ آپ کی وراثت میں بھی حصہ دار اللہ بنا دیں گے، تو اتنا حق ہے۔ اور ایون پڑوسیوں کے بارے میں 3 مختلف درجوں میں اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہمسایہ تو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ اس کی دیوار ہوتی ہے،
کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے، اور اللہ نے اسے اضافی طور پہ اس کو آپ کی پروٹیکشن میں دیا ہے کہ آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کسی بھی مشکل میں، اور آپ بھی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، تو یہ گھناؤنی شکلیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد جھوٹے اور باطل کام میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ دنیا آپ دیکھیے گا حق اور باطل کا میدان ہے، اور یہ جنگ اللہ کہتے ہیں، اس جنگ میں جو رحمان کے بندے ہیں نا ہمیشہ باطل کے خلاف لڑتے ہیں، کسی دجل میں، فریب میں، جھوٹ میں، اور کسی جو ہے نا باطل پہ وہ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو شیطان کے کام ہے، اور یہ باطل جھوٹی گواہی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بدنام کرنے کی جھوٹی مہم میں بھی شریک ہونے کا عمل ہو سکتا ہے، کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی بھی یہ مشق ہو سکتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک بری ہے، خاص طور پہ جس کا تعلق انسانوں کے معاملات کے ساتھ ہے، ایسی چیزوں تو اہل ایمان ظاہر ہے ایسی چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، اور جب لوگوں کی طرف رخ پھیرا تو بیٹھے رہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑے ہو کر 3 بار فرمایا، 3 بار، جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ گویا اللہ کے رسول نے 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا۔ تو جھوٹی گواہی کیا چیز ہو سکتی ہے، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، عدل کی گردن پہ تلوار چلانے والی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ لغو چیزوں سے دوری، ہم اس کو بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں سورہ المومنون میں۔ ایک بندہ مومن کے لیے دنیا میں ظاہر ہے ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ وہ لغویات سے بچے، اس کا سبب بھی پتہ ہے، چونکہ مومن کا کام یا اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ جنت کی بادشاہی حاصل کرے گا، اور یہ بادشاہی جنت کی ظاہر ہے نیکیوں کی کرنسی سے، پیسوں سے خریدی جائے گی۔ تو جس شخص نے اپنی زندگی فضول کاموں میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے پاس جنت خریدنے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی دنیا نے کہا نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی دنیا میں ہم جو ایفرٹ کریں گے وہی ایفرٹ وہاں جا کے نتیجہ نکال دے گی، تو سامنے آ جائے گا۔ تو جب ہم اس طرح کے فضولیات میں یہ کام کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر نیکی کمانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن ہمیشہ لغویات پہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے کوئی ایک صاف ستھرے مزاج کا آدمی گندی جگہ سے گزرتا ہے بچ بچا کے۔ تاہم دیکھیے گا اس دنیا میں بہت سارے لوگ لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث آزار بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی تکلیف کا سامان کرتے ہیں، ان کو بھی گھسیٹتے ہیں، ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وہ بندہ مومن کا کام بہرحال یہی کہ وہ متانت سے، وقار سے وہاں سے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ کسی آدمی کے اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینی جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رب کی آیات پر توجہ دینا، یعنی کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان باطل کاموں میں بھی پھنس جاتا ہے، لغویات میں بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جذبات کے غلبے میں ہے، پھر کچھ کر جاتا ہے، غصے میں کچھ کر جاتا ہے، زیادہ خوشی کا موقع آ جائے تو وہ اس پہ اوور کم ہو جاتی۔ تو بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اللہ کریم کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں یعنی اللہ کے بندوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے نا، ظاہر ہے سب سے بڑھ کر تو یہ یاد دہانی نصیحت خود قرآن پاک کی کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ کا نیک بندہ اس کی طرف توجہ کر دے، تو پھر بندہ مومن کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، اس کو کوئی یاد دہانی کرا دیتا ہے، تو وہ اندھوں اور بہروں کا رویہ اختیار نہیں کرتا یا سنی انسنی کر کے اگنور نہیں کر دیتا، بلکہ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً متنبہ ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یعنی مومن کا کمال اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا، بلکہ مومن کا، اللہ کے بندوں کا اصل کمال یہ ہے کہ توجہ دلانے پہ، یاد آنے پہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ یہ کہا نا کہ اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے وہ
توبہ کرتے ہیں. یعنی گناہ ہونا ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے. لیکن کوئی توجہ دلائے یا خود متوجہ ہو جائے یا قرآن مجید پڑھے، اللہ وہ اہل قریش یہی کرتے تھے نا، کہ ان کو یہی توجہ دلائی جاتی تھی، تذکیر ہی تھی نا، کہ جو تمہاری فطرت کے اندر جو اچھائیاں ہیں اور جو تمہاری فطرت کے اندر جانی پہچانی برائیاں ہیں، اسی کی تو تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہے تھے بغیر وجہ کے. وہی بات ہے کہ اپنے کام پہ اصرار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تنقید کا اور تکلیفوں کا معاملہ کریٹ کر رہے تھے. تو قرآن مجید نے یہاں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کا رویہ اصل میں یہ ہوتا ہے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوفناک چیز کا ذکر کیا، پھر فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا. میں نے کہا اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے جبکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ آج بھی ہم کہیں گے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد، میں تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے. یہ ہے اصل چیز. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آیات، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بالکل عین اس وقت ہم پہ اسی طرح بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہم پہ فٹ آ رہی ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی طرح کی ہے جو زور کے ساتھ زمین پہ برسے. جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، وہ بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، اور جس زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کو پیتے اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں. اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے کو پہنچے کہ جو بالکل چٹیل میدان ہو، نہ وہاں پانی رکتا ہو اور نہ سبزہ اگتا ہو. بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے، اور مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا، یعنی کسی قسم کا کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا. اب اس کے بعد یہ جتنے کریکٹرسٹکس اللہ نے اپنے بندوں کی بیان کی ہیں نا، اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے اہل خانہ کی آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی تربیت کی بھی، کہ وہ اس کی کوشش اپنی زندگی میں بھی کرتے رہتے، ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے نا، وہ ساری عمر یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کا کیا ہوگا. لیکن جو اللہ کو پوچھتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں ایک خاص لیول تک بس ایک حد تک اس چیز کی فکر کرنا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو بہرحال میرے بچوں کو مشکل پیش آئے گی. پر قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ رازق اصل میں تم نہیں ہو، تمہیں بھی اصل میں ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی ہم ہی دیں گے. ہم 2-3 جگہوں پہ یہ پڑھا ہے. بالکل یہی سوچ ہر شخص کی ہونی چاہیے. وہ اپنی حد تک ایفرٹ ضرور کرے، جو اللہ نے لائبلٹی اس پہ ڈالی ہے، جو اللہ نے اس کا یہ فرائض میں ڈال دیا ہے کہ وہ ایفرٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کا خاندان کا رزق دیں گے. وہ کام کرے. باقی اس کا بھروسہ پروردگار پہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے مالک ہی ہے جو مجھے بھی دے رہا میری اولاد کو بھی. تو اس کو اپنی زندگی میں یہی رویہ رکھنا چاہیے. اس کو اصل فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میری جب اولاد مر جائے گی تو اس کا وہاں کیا ہوگا آخرت میں. چنانچہ کیا ہوتا ہے پھر ایسا شخص اپنے گھر والوں کی نیکی اور بدی سے بے نیاز تو نہیں نہ ہوتا. ان کی اچھی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اپنے رب سے التجا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی ہے، تو اے اللہ اپنے کرم سے یہی توفیق میرے گھر والوں کو بھی دے دیں کہ میں متقیوں کا سربراہ بنوں، نہ کہ فاسقوں کا امام. اب دیکھیے گا حضرت لقمان کی نصیحت جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، مرد صالح کی نصیحت دیکھ لیجئے گا کیسی غیر معمولی وہ ساری باتیں تھیں. صالحین اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں.
تو قرآن مجید نے یہاں کہا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ جن لوگوں سے ان کو محبت ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں ایکچولی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سب سے ان کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کہ جن کے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر سے کہ آدمی کو گناہ گار کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جنہیں وہ کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اہل خانہ کو، کیونکہ یہ ذمہ داری تو اس کی چھوٹے درجے کی ہے کہ وہ اس دنیا میں ان کے مادی جسم کی خوراک کا حفاظت کا انتظام کرے۔ اللہ کریم نے تو اس کی بڑی ترین ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ تم خود بھی میرے بندے ہو، یعنی میری غلام ہو، تو یہ جو میں نے غلام تمہاری گودوں میں ڈالے ہیں ان کی پرورش اور تربیت کر کے تم نے ان کو اللہ کا غلام بنانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ظاہر پھر ہم تو اصلاً ناکام ہو گئے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب کسی اولاد کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان کے ماں باپ نے اس کی پرورش نہیں کی ہوگی، تو وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم سے پہلے اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں، کیونکہ یہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں کبھی ہماری یہاں اس حال میں تربیت نہیں کی تھی۔ تو یہ بہرحال اللہ کریم وہی والی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا فہم دے کہ ہم اپنی ذات کی بھی بھلائی کے لیے تگ و دو کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنی اولاد اور اہل خانہ کے لیے بھی ہم تگ و دو کریں، ان کی بہتری کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے، اور دعائیں کریں۔ آخر میں بہرحال اللہ نے کہا کہ ان ساری چیزوں کا صلہ تو ان کو، یعنی یہ جو صفات ہیں، جو لوگ ان سے متصف ہوں گے ان کو اللہ نے کہا جنت میں کوئی بالا خانے ملیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اونچا مقام ملے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تواضع اور عاجزی کی زندگی گزاری ہے، اس وجہ سے جنت کے عالی مقام کے سزاوار ہوں گے۔ حضرت مسیح کا ایک بڑا اچھا قول ہے خوبصورت کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ وہی دل کے غریب سے مراد ہے کوئی تکبر نہیں تھا، جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اپنے ایک ایک عمل کی حساب دینا ہے۔ تو بیما صبرو سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ جو صاف قرآن مجید نے ذکر کیا، اللہ نے کہا ہے اس کا پیدا کرنا بھی اور پھر اس پہ جم کے کھڑے ہو جانا، یعنی انہیں اس صاف کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس امتحان صبر میں پورے اتر جائیں گے، اللہ کریم نے کہا کہ اللہ کے فرشتے مبارک سلامتی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے اور بہترین ٹھکانہ اللہ کریم ان کو دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔